اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الفصل الخامس من المرحلة الرابعة فی ان الشیء ما لم یجب لم یوجد وبطلان القول بالاولویہ۔ آج ہماری بحث فلسفے کی اساسی ترین قاعدے میں ہے کہ جس کو قاعدہ ضرورت بھی کہتے ہیں اور اس کو جبر فلسفی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ جو متکلمین یا فقہا ہیں وہ اس قاعدے کو جبر فلسفی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ قاعدہ انتہائی اساسی ہے اور قاعدہ علیت کے ساتھ مرتبط ہے کہ جو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ بعد میں ہم ثابت کریں گے کہ اس کائنات میں جو نظام ہے وہ علیت و معلولیت کا ہے، یعنی ہمیشہ کوئی چیز کسی چیز کے لیے علت بنتی ہے، بدون علت کوئی بھی چیز خارج میں تحقق پیدا نہیں کرتی۔ یہ اس کائنات کا نظام ہے، قانون ہے، قانون عام ہے اور کوئی بھی چیز اس سے خارج نہیں ہے۔ اس بحث کو سب سے پہلے فلاسفہ نے شروع کیا، کیونکہ فلاسفہ نے دلائل عقلیہ کے ذریعے جب نظام علیت کو ثابت کیا تو نظام علیت کے اندر پھر یہ والا قاعدہ آتا ہے کہ پس علت و معلول کے درمیان رابطہ ضرورت کا ہونا چاہیے، وجوب کا ہونا چاہیے۔ لیکن جب متکلمین نے آ کر اس قاعدے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو اگر مان لیں تو پھر تو جبر لازم آتا ہے، چونکہ جیسا کہ ابھی بیان ہوگا، چونکہ اس قاعدے کا مفاد یہ ہے کہ اگر علت ہے تو معلول حتماً ہونا چاہیے، تو معلول حتماً ہونا چاہیے، تو یہ جبری تو ہے۔ پس جب متکلمین نے دیکھا کہ یہ قاعدہ جبر کی طرف لے کر جا رہا ہے، خدا کا مجبور ہونا لازم آتا ہے، انسان کا مجبور ہونا لازم آتا ہے اور جبر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، پس انہوں نے اس قاعدے کی مخالفت شروع کی۔ میں عرض کروں گا، بیان کریں گے، اس کو بیان کرتا ہوں۔ ابھی تھوڑا طرح مسئلہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ متکلمین نے آ کر مخالفت اس وجہ سے، اس حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کی، اور اس کے مقابلے میں ایک الگ قاعدہ تأسیس کیا کہ جس کو قاعدہ اولویت کہا جاتا ہے، کہ اس کی بھی وضاحت ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوگی۔ اس مسئلے کو اگر بیان کریں، کیوں بیان کر سکتے ہیں ہم آ کر، یعنی چند مراحل ہم پیچھے طے کر کے آئے ہیں۔ مثلا پہلے ہم نے وجود کی قسم کی، وجود یا واجب الوجود ہوتا ہے یا ممکن الوجود ہوتا ہے، درست ممتنع کے بارے میں کہا کہ یہ استطرادی ہے۔ حقیقت میں وجود کتنے ہیں؟ دو قسم کے ہیں، یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے۔ پس تقسیم کرنے کے بعد ہم نے یہ نتیجہ لیا کہ ممکن الوجود ہے، واقعیت رکھتا ہے، موجود ہے خارج میں۔ جب ممکن کی ہم نے تحلیل کی تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ ممکن متساویت النسبہ ہوتا ہے، یعنی ممکن کو ممکن اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ وجود و عدم کی نسبت متساوی ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس کو سادہ زبان میں اگر عرض کروں تو یہ ہے کہ ممکن کا کسی کے ساتھ بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، رشتہ داری کسی سے نہیں ہے، اس کے لیے سب انجان ہے، نہ وجود اس کے لیے کوئی رشتہ داری رکھتا ہے نہ ہی عدم۔ یعنی آپ اگر ایک خط کھینچیں
उस खत का जो वसत है उसको मद्देनजर रखें, तो जिस तरीके से वो वसत वाला नुक्ता बराबर है अपने दोनों अतराफ के, इसी तरीके से आप तसव्वुर में अपने जहन में तस्वीर बना सकते हैं कि इम्कान भी इसी तरीके से। माहियत मुतसावियतुन निस्बा है, यानी उसका किसी की तरफ झुकाव नहीं है, किसी से रिश्तेदारी नहीं है, उसकी बराबर है दोनों। अगर इस तरफ 50% है तो इस तरफ भी क्या है, 50% है। बस जब ये मुतसावियतुन निस्बा है, अब अगर जब हमने ये देखा, देखने के बाद फौरन अकल में आ जाता है कि अगर ये माहियत खारिज में आना चाहती है तो इल्लत की जरूरत है इसको, क्योंकि ये माहियत वजूद की निस्बत कोई तमायुल नहीं रखती, कोई झुकाव नहीं रखती, कोई रिश्तेदारी नहीं रखती उसके साथ, यानी उसकी जात वजूद से खाली है। बस अगर ये माहियत आना चाहती है वजूद के अंदर, तो हतमन वजूद किसने अता करना है उसको, खालिक इल्लत ने अता करना है। इल्लत आएगी बाहर से, कोई बाहर से आकर उसको वजूद देगा, क्योंकि उसकी जात से खाली है वजूद, वजूद उसकी जात में नहीं है, बस बाहर से कोई आकर दे इसको। मतलब जैसे आपके पास अगर पैसे नहीं है, कोई आपके पास पैसे कहां से आएंगे, कि जब आपको कोई देगा आगे तब पैसे आएंगे। माहियत की जेब खाली है, वजूद नहीं है उसके पास, तो आप वजूद कोई देगा बाहर से आकर, तब जाके उसको वजूद मिलेगा और तहक़्क़ुक़ खारिजी पैदा करेगी। बस जब हमें ये बात समझ में आ गई कि मुतसावियत निस्बा से हम इल्लियत की तरफ आए कि खारिज में इसको वजूद तब मिलेगा जब इल्लत हो कोई बाहर से, इससे निज़ाम इल्लियत व मालूलियत साबित हो जाती है कि इस कायनात में क्योंकि सारे मुमकिनात हैं और मुमकिन का लाजिमा माहियत है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे भी, और हर मुमकिन जो है वो माहियत रखता है और माहियत जो है वो मुतसावियतुन निस्बा है। बस मुमकिनात को वजूद अता करने वाली इल्लत कोई खारिजी है, उसकी अपने अंदर कोई चीज मौजूद नहीं है, बस निजाम इल्लत व मालूल का है, बाहर निकाले उसको, मुतसावी होने से, मुसावी होने से बाहर निकाले। खुद तो वो निकल नहीं सकती क्योंकि जुगाव नहीं है उसका किसी के तरफ, कोई धकेलेगा उसको वजूद की तरफ, वजूद अता करेगा उसको, जो भी आप ताबीर इस्तेमाल कर लें। बस मालूम हुआ कि इस कायनात पर जो कानून हाकिम है वो इल्लियत का है। अब ये वाली बात यहां जिक्र होती है, इल्लत और मालूम के दरमियान राब्ता कैसा है, ये अब हमारी फसल की बहस है। ये बात हमें समझ में आ गई कि इस कायनात में मुमकिनात मौजूद हैं, मुमकिनात जो है मुतसावियतुन निस्बा को कहा जाता है, और ये वजूद में आने के लिए इल्लत के मोहताज हैं, बस इनकी कोई इल्लत है और ये उसके मालूल हैं। बस मालूम हुआ कि निजाम कायनात निजाम इल्लत और मालूल का है। अब बहस यहां पर होती है इल्लत और मालूल के दरमियान क्या राब्ता है, आया इल्लत और मालूल के दरमियान जरूरत और वजूब का रिश्ता है, यानी क्या मुराद, यानी अगर इल्लत आ जाए तो मालूल का आना हतमी है, नहीं हो सकता कि इल्लत हो लेकिन मालूल ना हो, मुहाल है, अक्लन मुहाल है, वो इल्लत नहीं है। हाँ, वो इल्लत नहीं है। ऐसे राबते को राबता जरूरत कहा जाता है, राबता वजूब कहा जाता है, यानी वाजिब है कि इल्लत के होते हुए मालूल होना चाहिए, लाजमी है, जरूरी है कि अगर इल्लत है तो मालूल होना चाहिए, और दूसरी तरफ से भी अगर मालूल है तो इसकी इल्लत भी होनी चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं है कि मालूल हो लेकिन इल्लत उसकी मौजूद ना हो। बस राब्ता जरूरत को अगर हम मिसाल देना चाहें, वो सारी मिसालें दे सकते हैं कि अगर आग मौजूद हो तो हरारत जो कि मालूल है उसका होना हतमी है, नहीं हो सकता कि आग मौजूद हो लेकिन हरारत मौजूद ना हो। इसको कहते हैं राबता जरूरत। या क्या है, इल्लत और मालूल के दरमियान राबता जरूरत का नहीं है बल्कि क्या है, औलवियत का है, मुतकल्लिमीन ने जो नाम दिया है। यानी क्या मुराद औलवियत का,
اولویت والے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علت اور معلول کے درمیان رابطہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اولویت کا۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی یہ جو معلول اپنی ذات میں متساویت النسبہ ہے، اگر یہ حد استوا سے خارج ہو جائے، حد استوا سے خارج ہو جائے، میں مثال کے ساتھ چلتا ہوں۔ ہم نے کیا کہا؟ آپ فرض کریں کہ ایک درمیان والا نقطہ ہے، وہ ماہیت ہے، اور وہ اپنی اس کے دونوں طرف وجود و عدم ہیں، دو خط ہیں اس کے، اپنے ذہن میں خط کے طور پر اس کو سمجھیں۔ اب وجود کی طرف نسبت بھی اس کی 50% ہے، اور عدم کی طرف بھی اس کی نسبت کیا ہے؟ 50% ہے۔ اب یہ ماہیت چاہتی ہے کہ خارج میں آئے، یعنی علت چاہتی ہے کہ اس کو خارج میں لے کر آئے، خداوند چاہتا ہے کہ یہ ماہیت خارج میں آئے۔ کیا کرے؟ ماہیت کو حد استوا سے خارج کر دے۔ کیسے؟ ماہیت جو وجود کی نسبت 50% رکھتی تھی، یعنی کوئی تمایل نہیں تھا اس کا وجود کی طرف، اس کو رجحان دے دے وجود کی طرف، لیکن ضرورت تک نہ پہنچے۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی اس کو 90% تک لے آئے، اس کو 95% تک لے آئے، کافی ہے اتنا۔ اگر ماہیت حد استوا سے نکل کر، مساوی ہونے کی حالت سے نکل کر، اگر یہ 80، 90، 95% بھی بڑھ جائے وجود کی طرف، تو یہ متحقق ہو سکتی ہے۔ ضرورت کی ہے ہی نہیں ضرورت یہاں پر کہ وہ وجود کے مرحلے، وجود کے مرحلے سے مراد کیا ہے؟ وجود سے مرحلے سے مراد یہ ہے کہ ماہیت حد استوا سے نکل کر وجود کی طرف 100% آئے، اصلا عدم کا امکان باقی نہ رہے۔ میں عرفی مثال سے اس لیے لے کے چل رہا ہوں تاکہ مطلب جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ مثلا یہ ماہیت بالکل 100% وجود کی طرف آ جائے، نہ یہ کہ جھکاؤ پیدا کر لے، یعنی ماہیت حد استوا سے تھوڑا سا یوں آگے گزر جائے مثلا، اور کہیں چونکہ یہ آگے آ گئی ہے وجود کی طرف، بس عدم سے دور ہو گئی ہے، بس اس کو موجود ہونا چاہیے۔ عرض کرتا ہوں ابھی مطلب مفہوم سمجھ لیں کہ متکلمین کیا کہتے ہیں، فلاسفہ کیا کہتے ہیں، ابھی نقد آئے گا اس کے اوپر۔ بس رابطہ ضروری کیا کہہ رہا ہے کہ ماہیت حد وسط سے یا متساوی کی حالت سے نکل کر 100% وجود تک پہنچ جائے، عدم کے تمام راستے بند ہو جائیں، عدم کا ایک دروازہ بھی نہ کھلا ہو تاکہ ماہیت اس دروازے میں نہ چلی جائے، مثلا سب دروازے عدم کے بند ہونے چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں رابطہ ضروری، یعنی علت آ گئی تو وجود حتمی ہے اس کا، معلول کا۔ لیکن رابطہ اولویت کیا کہہ رہا ہے؟ رابطہ اولویت یہ کہتا ہے کہ ماہیت فقط یہ کہ وجود کی طرف تمایل اختیار کر دے، کافی ہے اس سے موجودیت کے لیے۔ 100%، یعنی عدم کے تمام دروازے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر عدم کے دروازے 100 ہیں تو 90 دروازے بھی بند کر لیں تو یہ خارج میں تحفظ پیدا کر سکتی ہے۔ اور بھی مثال دے رہا ہے، ایسا نہیں۔ خوب ابھی مسئلے کو تصویر کریں آہستہ آہستہ۔ وہ کہتے ہیں اللہم بیر بیر، فارسی والے کہتے ہیں، یعنی آپ کو دو رابطے سمجھ میں آ گئے، کوئی ابہام تو باقی نہیں رہا کوئی۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ علت اور معلول کے درمیان رابطہ ضرورت کا ہے، یعنی اگر ماہیت خارج میں آنا چاہتی ہے تو عدم کے سارے دروازے بند کرنے پڑیں گے، اگر علت ہے تو حتماً ہے و ضروری ہے کہ معلول وجود میں آئے۔ لیکن متکلمین کہتے ہیں کہ علت و معلول کے درمیان رابطہ اولویت کا ہے۔ اولویت یعنی رجحان رکھنے والا رابطہ ہے۔ ماہیت کے لیے اگر یہ خارج میں آنا چاہتی ہے تو دروازے عدم کے سارے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کہ اس نے رجحان پیدا کر لیا وجود کی طرف، یہ رجحان کافی ہے اس کو خارج میں لانے کے لیے۔ یہ رابطہ اولویت ہے۔ اور عرض کیا کہ متکلمین کیوں مجبور ہوئے رابطہ اولویت کی طرف؟ مثلا
کہتے ہیں متکلمین نے کہا کہ بابا اگر فلاسفہ آپ کی ہم بات مان لے تو خدا کیا ہو جائے گا؟ مجبور ہو جائے گا. یعنی کیوں؟ یعنی آپ اتنے تو قائل ہو رہے ہیں کہ خدا بند متعال اس کائنات کی علت ہے، درست ہے، یہ کائنات ممکن ہے، خدا نے اس کائنات کو خلق کیا. جب خدا نے ارادہ کر لیا کہ اس کائنات کو خلق کرے، خدا کی ذات اور خدا کا ارادہ دونوں مل کے کیا ہوئے؟ علت تام بنے. کس چیز کی؟ کائنات کی خلقت کی. پر اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا کی ذات ہو اور وہ ارادہ کر لے تو کائنات کا خارج میں آنا حتمی و ضروری ہے. کہتے ہیں پھر خدا مختار نہیں رہے گا. مختار اس کو کہتے ہیں جو ہر حالت میں فعل اور ترک پہ قادر ہو. یعنی قادر کسے کہتے ہیں؟ مختار کسے کہتے ہیں؟ ہر حالت میں میرے سامنے جو بھی کوئی فعل آئے میں اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہوں یہ چاہے تو کر سکتا ہے، چاہے تو نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں کہ مختار اور قادر ہے. یعنی ہم فعل پہ قادر ہے، ہم ترک پہ قادر ہے، ترک پہ بھی قادر ہے، فعل پہ بھی قادر ہے، انجام دینے پر بھی قادر ہے. لیکن اگر آپ کی فلاسفہ ہم بات مان لیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر علت تام ہو جائے تو معلول کا ہونا حتمی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھر خدا جب اگر ارادہ کر لے کائنات کو خلق کرنے کا تو پھر کیا ہے؟ کائنات کا آنا حتمی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ترک پہ قادر نہیں ہے، تو خدا مجبور ہو گیا. یہ نقد ہے ان کے اوپر، لیکن جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے لیکن وہ جیسے کاموں کو توڑنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں. اب کرتا ہوں اس کو جی میں عرض کرتا ہوں. یہ مطلب سمجھ آ گیا. متکلمین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم رابطہ ضرورت کے قائل ہو گئے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ خدا نعوذ باللہ مجبور ہے اپنے افعال کے اندر. انسان خود بھی مجبور ہو جائے گا. مثلا میں نے اس وقت کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے کہ میں بولوں. تمام شرائط جب پوری ہو گئیں تو اب میرا بولنا حتمی ہے. تو اس کا مطلب میں بولنے میں کیا ہوں؟ مجبور ہوں، مختار نہیں ہوں. میں مختار تب ہوتا چاہوں تو بولوں، چاہوں تو نہ بولوں. لیکن اب جب تمام شرائط پوری ہو گئی تو اب میرا بولنا حتمی ہو گیا ہے، بس میں بولنے میں مجبور ہوں. تو فاعل خود انسان بھی مجبور ہو گیا اور خدا بھی مجبور ہو گیا. بس قاعدہ ہے یہ جو ان الشیء ما لم یجب لم یوجد، یہ قاعدہ باطل ہے، یہ قاعدہ درست نہیں ہے. اسی وجہ سے متکلمین انسان کو اپنے افعال کا فاعل کہتے ہیں، علت کا لفظ استعمال نہیں کرتے. فاعل، انسان اپنے افعال کا فاعل ہے، نہیں کہتے انسان اپنے افعال کا علت ہے، اپنے افعال کی علت ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ علیت کا تو اس میں بو آتی ہے جابر کی، لیکن فاعل اس کے اندر بو جابر کی نہیں ہے. ہاں یہ فاعل ہے. نہ خدا کا نہیں جا رہے، ابھی ہم فقط اس کے ارادے اور ان چیزوں کو دیں. خود خدا کے بارے میں سوال ہے، یعنی خدا وہ علت، متکلمین اس لیے خدا کو علت نہیں کہتے. ابھی بھی متعدد علماء و فقہا موجود ہیں جو خدا کو علت نہیں کہتے. کہتے ہیں چونکہ خدا کو اگر علت کہیں گے تو علت میں جبر آتا ہے. دروازہ بند کرنا، جبر لازم آتا ہے، جبر کی بو آتی ہے اس کے. پس تعبیر ہی ایسی استعمال کریں کہ جو جبر کی طرف ذہن کو نہ لے کر جائے. کہتے ہیں اس کی بہترین تعبیر جو ہے فاعل کی ہے. آپ کہیں کہ خدا فاعل ہے اس کائنات کا، انسان اپنے افعال کا فاعل ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ ہے دعویٰ متکلمین کا اور فلاسفہ کا. مثلا میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کو پیاس لگی ہے، آپ نے پانی پینے کا ارادہ کیا ہے. آپ اس ارادے کی وجہ سے اٹھے ہیں
اٹھ کر آپ پانی تک پہنچے، گلاس پانی کا بھی آپ نے اٹھا لیا، سب کیا ہیں؟ علت ناقصہ ہیں۔ آپ کو پیاس لگنا علت ناقصہ ہے، کہ بحث کریں گے ہم بعد میں جا کے علت تامہ علت ناقصہ کیا ہے مسلم۔ آپ کا چل کے جانا پانی کی طرف ایک علت کا جز ہے، گلاس کے اندر پانی ڈالنا ایک علت کا جز ہے، گلاس کو اٹھانا علت کا ایک اور جز ہے، پھر آپ کا اپنے منہ کے قریب لانا یہ ایک علت کی اور علت ہے۔ لیکن اب جب آپ نے اتنا قریب کر لیا اور ارادہ کر لیا کہ اب میں نے پانی پینا ہے، جب ارادہ کر لیا آپ نے پانی کا میں نے پینا ہی پینا ہے، تو اس ارادے کے فوراً بعد آپ پانی پیئیں گے یا نہیں پیئیں گے؟ حتمن پیئیں گے۔ اگر آپ پانی نہیں پیئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس حالت میں آپ نے پینے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ ضرورت کا رابطہ ہے۔ جب علت تام ہو جائے، تمام شرائط پوری کی پوری اس فعل کو انجام دینے کے لیے حاصل جب ہو جائیں تو معلول منعقد ہونا، جیسے بھی مثال دی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے، میں چاہتا ہوں اس کتاب کو اٹھاؤں، میں نے پہلے دیکھا، دیکھ کر ہاتھوں کو بڑھایا، کتاب کو پکڑا اور اٹھانے کا ارادہ کر لیا، ابھی اٹھے گی یا نہیں اٹھے گی؟ اٹھے گی۔ اگر نہیں اٹھے گی تو اگلا بندہ یہ کہے گا تم نے ابھی اٹھانے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اگر تم نے ارادہ کیا ہوتا تو حتمن اٹھا لیتے۔ اس کی جو منطق ہے وہ مثال ہے کہ لکڑی موجود ہے، گیلی بھی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں چل رہی ہے، یہ تمام شرائط اور ممانع کی بات ہے۔ وہی نا، ہر چیز جو ہو جائے تو اس میں یہ چیز آ جائے گا۔ میں اختیاری افعال کی مثال دے رہا ہوں رابطہ ضروری سمجھانے کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے ابھی عرض کرتا ہوں خدمت میں۔ بس پانی کی مثال دی آپ کو، کتاب اٹھانے کی مثال دی آپ کو، اس طریقے سے آپ چلتے جائیں اس میں۔ متکلمین نے ایک اور تھوڑی جو آپ کہہ لیں کہ زیرکی کرتے ہیں متکلمین، اور آج کل کے بھی جو ہمارے تشیعوں میں بھی متکلمین جو موجود ہیں، جو یا تو فلسفے کے مخالف ہیں یا کیا ہیں کلام کی طرف جھکاؤ زیادہ رکھتے ہیں، انہوں نے آ کر یعنی یہ بات پرانے متکلمین نے کیا اور آج اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ مثلا آیت اللہ خوئی قبول کرتے ہیں، مکتب تحقیق والے قبول کرتے ہیں، جتنے فقہا ہیں اپنے درس خارج میں انہی باتوں کو نقل کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں رابطہ ضرورت ہم انسان سے ہٹ کر جتنے موجودات ہیں ان میں مانتے ہیں۔ یعنی آگ کا حرارت دینا رابطہ ضروری ہے، پانی کا ٹھنڈ پہنچانا رابطہ ضروری ہے، درست ہے؟ سورج کا گرمی دینا رابطہ ضروری ہے۔ جتنی بھی یہ چیزیں غیر از انسان اس کائنات میں موجود ہیں اس میں ہم علیت کو قبول کرتے ہیں اور علت و معلول کے درمیان جو رابطہ ضرورت ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غیر ارادی ہے۔ آگ حرارت ارادے کے ساتھ دیتی ہے، بدون ارادہ دیتی ہے؟ بدون ارادہ دیتی ہے، بس ہمارا رابطہ ضرورت مشکل نہیں رکھتا۔ پانی بغیر ارادے کے ٹھنڈک پہنچاتا ہے، یعنی وہ ارادہ فاعل ارادی تو نہیں ہے وہ، بس وہاں رابطہ ضرورت کا قائل ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جہاں فاعل مختار کی بات آئے وہاں پر رابطہ ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر رابطہ ضرورت کے قائل ہو گئے تو پھر وہ جب لازم آ جائے گا۔ انسان اور آگ میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ متکلمین اس طرح ہے، بس وہ تفقیق کے قائل ہو گئے کہ رابطہ ضرورت فوائل طبیعیہ کے اندر موجود ہے۔ فوائل طبیعیہ سے مراد یعنی غیر از انسان جو فاعل مجبور ہیں، فاعل مختار نہیں ہیں، جیسے آگ ہے، جیسے پانی ہے، یا اس قسم کی جو باقی موجود ہیں ان کے اندر رابطہ ضرورت ہے۔ لیکن جو فاعل اختیاری ہیں، جو فاعل مختار ہیں، جیسا کہ خدا ہے، جیسا کہ انسان ہے، یہ فاعل مختار ہیں، ان میں رابطہ ضرورت نہیں پایا جاتا۔ علت و معلول کا رابطہ ضرورت والا نہیں ہے، اور اس میں کیا ہے؟ اولویت کے قائل، جیسے کہ میں نے اس کو بیان کر دیا واضح کر کے۔ اب تھوڑا ہم تحلیل کرتے ہیں آ کر اصل میں مشکل کیا ہے یہاں پر۔
اگر ان فقہا کی اور متکلمین کی عبارتوں کو آپ دیکھیں، ان کی گفتگو کو سنیں، تو وہ ارادے کو علت کا جز نہیں مانتے. یعنی اگر مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پینا ہے، اپنی پیاس بجھانی ہے، تو اس میں علتیں کون کون سی چیزیں ہیں؟ مجھے پیاس لگنا، میرا حرکت کرنا، پانی کے پاس جانا، پانی گلاس میں ڈالنا، گلاس کو اٹھا کے اپنے قریب لے کر آنا، یہ سب علتیں ہیں. علت اب تام ہو چکی ہے کیونکہ آپ نے سب شرائط کو پورا کر دیا ہے. اب آپ چاہیں تو پیئے، چاہیں تو نہ پیئے. علت تام ہے، علت تامہ موجود ہے، لیکن آپ اس علت تامہ کے ہوتے ہوئے چاہیں تو کریں، چاہیں تو نہ کریں. پس متکلمین اور فقہا کیا کہتے ہیں؟ ارادہ جزء العلہ نہیں ہے. فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ ارادہ جزء العلہ. جب تک ارادہ آپ نہیں کریں گے علت ناقص ہے، علت تام نہیں ہوئی ہے. بس یہ فرق ہے اختلاف کا. یہ کتاب میں نہیں ہے، میں پہلے سے آپ کو عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ جب مطالعہ کریں کتابوں کا تو یہ چیزیں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی. بات ہوئی ہے. پس فلاسفہ کہتے ہیں کہ ارادہ جزء العلہ ہے، اور یہ تو ہر کوئی قبول کرتا ہے کہ انسان ایک دفعہ ارادہ کر لے تو کام ہو جاتا ہے. ارادہ اگر ترک کر دے تو علت تامہ ختم ہو جاتی ہے. مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں پانی کو، گلاس کو اپنے قریب لایا، پانی پینے کا ارادہ رکھتا تھا، پانی نہیں پیا. اب پانی نہ پینے کو آپ کیا تفسیر کریں گے کہ آپ نے پینے کا ارادہ ہی نہیں کیا؟ دیکھنے والا یہی کہے گا کہ کیونکہ اگر تم نے ارادہ کیا ہوتا پانی پینے کو اور تم منہ کے قریب بھی گلاس کو لے کے چلے گئے پھر بھی نہیں پیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم پینے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن تم نے نہیں پیا. اگر وہ کہے کہ نہیں میں تو ارادہ رکھتا تھا لہذا نہیں، پھر بھی میں نے نہیں پیا، ہم کہیں گے تم کہہ رہے ہو کہ میں نے ارادہ کیا تھا نہیں پیا، حقیقت میں تمہارا ارادہ ہی نہیں تھا. جبر کا عرض کیا، جبر کی وجہ سے، کیونکہ ارادے کو وہ کہتے ہیں علت تامہ اگر معلول کو حتمن چاہتی ہے تو جبر لازم ہے. یہ تبیین کرنے کے بعد آپ اور یہ اتنا بدیہی قاعدہ بھی اب نہیں رہا. آیت اللہ فیاضی جیسا فیلسوف آدمی بھی اس قاعدے کے منکر ہیں. انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، پڑھ سکتے ہیں اس کو، جبر فلسفی کے نام سے چھپ چکی ہے. تو بہرحال جو ادعا ایک اس بدایہ کی حد تک تھا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. تفاصیل انشاءاللہ آپ بعد والی کتابوں میں آہستہ آہستہ اس کو حل کریں گے. دیکھیں اب عبارت کو، لا ریب ان الممکن، ممکن کی تعریف کیا ہے؟ الذی یتساوی نسبتہ الی الوجود والعدم عقلا. ممکن کی تعریف کرتے ہیں، ممکن وہ ہے کہ جس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف مساوی ہے. اور یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ عقلاً ہے، ایسا نہیں ہے کہ خارج میں ماہیت موجود ہے اور وجود و عدم مثلا برابر برابر ہیں. اس کے لیے یہ عقلی تحلیل کے مطابق ہم کہہ رہے ہیں. یعنی ممکن کو ذہن میں اگر ہم تحلیل کریں تو خارج میں یا واجب الوجود ہے یا ممتنع الوجود ہے. اگر ہے تو واجب الوجود ہے، نہیں ہے تو ممتنع الوجود ہے. دو حالت سے خارج نہیں ہے. یہ تیسری حالت کہاں بنتی ہے؟ ذہن میں. خارج میں تیسری حالت نہیں ہے. بس میں آئیے آپ کا جی جی، یعنی خارج میں فقط دو ہی حالتیں ہیں. اگر ہے تو واجب میں مثلا آپ مثلا واجب الغیر ہے، وہ ذہن میں رکھیں، واجب الغیر ہے، سب واجب الوجود ایک ہی ہے بالذات جو ہے. اگر میں آ جاؤں تو واجب الوجود ہوں، اگر میں نہیں تھا تو ممتنع الوجود تھا، کیونکہ میری علت ہی نہیں تھی تو میں خارج میں کیسے آ سکتا تھا؟ تو اگر میں آ جاتا علت کے بغیر تو محال تھا، وہ بدون علت آ نہیں سکتا. بس ہم نے پیچھے پڑھا ممتنع بالغیر، کیا کہا تھا؟ معلول بدون علت نہیں آ سکتا، ممتنع ہے تو ممتنع بالغیر ہے. بس خارج کے اعتبار سے اگر دیکھیں ممکن یا واجب الوجود ہے یا ممتنع الوجود ہے. لیکن ذہن میں اگر ہم اس کو لے کر تحلیل کرتے ہیں آ کر تیسری صورت بھی بن جاتی ہے. کیا کہ اگر اس کی ذات کو مد نظر رکھیں تو ممکن اپنی ذات میں نہ وجود رکھتا ہے نہ
अदम रखता है। यानी मुमकिन की जात न वजूद को चाहती है ना अदम को चाहती है, वो न्यूट्रल है। वो कहती है मुझे जो मर्जी दे दो, मेरे लिए कोई नहीं है, मैं बात नहीं, मुझे वजूद देना दे दो, अदम देना दे दो, लेकिन मेरे अंदर कोई इख्तियार नहीं पाया जाता, मेरे अंदर कोई तमायुल नहीं है किसी की तरफ से। वही ना, मुमकिन बिज़ात वाजिब वजूद बिलगैर है अपने तहक़्क़ुक़ के एतबार से। खूब, ये मुमकिन क्या है? यतवक्कफ़ु वजूदुहु अला शैइन, ये मुमकिन जो है अपने वजूद में, इसका वजूद मौकूफ है किसी शय पर, किसी इल्लत पर, क्योंकि ये मुतसावियतुन निस्बा है। अगर वजूद में आना चाहता है तो कोई इल्लत हो जो इसको बाहर निकाले। यतवक्कफ़ वजूदुहु, इस मुमकिन का वजूद मौकूफ है किस पर? अला शैइन, एक ऐसी शय पर कि युसम्मा इल्लतन, के जिसको इल्लत कहा जाता है। व अदमहु, और इसका अदम भी मौकूफ है किसके ऊपर? अला अदम इल्लत, क्योंकि जब आ गए तो लाजिम अब तीसरे वाले में अदम बना लो, अदमुल इल्ला काफी है। यानी आपके मादूम होने के लिए क्या काफी था जब आप खारिज में नहीं आए थे? इल्लत तामा ना हो, वो शराइत जो आपके वजूद के लिए थी वो ना है, तो आप अदम में ही रहेंगे। बता दे, आप अदम में ही रहेंगे। बस कहा कि अदम, उसका अदम मौकूफ है अदम इल्लत के ऊपर, इल्लत ही ताम ना हो उसकी, क्योंकि आप मादूम तो थे ही पहले, अब मादूम ही में रहें, उसका क्या है तरीका? कि इल्लत ताम ना हो। बात हुई है? कहते हैं यहां तक तो हमें बात समझ में आ गई है। आगे, वहल यतवक्कफ़ु वजूदुल मुमकिन अला अन तूजिबल इल्लतु वजूदहु औ अन्नहु यूजदु बिल खुरूज अन हद्दिल इस्तिवा व इल्लम यसिल इला हद्दिल वजूब। बहस हमारी इस फासल में इस बात में है, इल्लत मालूम के दरमियान राब्ता क्या है? आया मुमकिन का वजूद मौकूफ है इस बात पर कि इल्लत वजूद को वाजिब करे, अंतूजबल इल्लत वजूदहु, कि इल्लत जो है उसके वजूद को, मालूल के वजूद को वाजिब करार दे। वहुवल वाजिब वजूब बिलगैर, के वो वजूब क्या होगा जो देगी उसको? वो वजूब बिलगैर होगा, क्योंकि वाजिब बिज़ात एक ही है। ये वाला राब्ता है, इसको राब्ता ज़रूरत कहते हैं या राब्ता वजूब कहते हैं। औ या अन्नहु यूजदु बिल खुरूज अन हद्दिल इस्तिवा, या क्या है? वो मौजूद हो जाएगा किसके साथ? फकत वो हद इस्तिवा से निकल आए। ये औलवियत वाली बात है, यानी फकत वो मुतसावियतुन निस्बत से बाहर निकल आए, बस काफी है। व इल्लम यसिल इला हद्दिल वजूद, हद वजूद तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, यानी तमाम दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं है अदम के। कुछ दरवाजे भी बंद हो जाएं और वजूद की तरफ कदम बढ़ा दे वो, तो काफी है उसका खारिज में आना। वक़दल कौल फी जानिबिल अदम, कहते हैं यही तहलील आप अदम के बारे में भी कर सकते हैं कि आया अदम इल्लत और मादूम के दरमियान राब्ता जो है वो जरूरत का है या औलवियत का है। बहरहाल हमारे सरोकार क्योंकि ज्यादा वजूद के साथ है तो उसी से बहस करते हैं। कहते हैं इस राब्ते को क्या नाम देते हैं? वहुवल मुसम्मा बिल औलविया, इसको औलवियत का नाम देते हैं। वक़द कसमूहा इलल औलवियत ज़ातिया, इसके बाद ये औलवियत की अक़साम बयान करते हैं, फिर इसके ऊपर मुतकल्लिमीन पे रद्द करते हैं कि इंशाअल्लाह इसको फिर बाद में देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।